ذاکرے کی مدنی مہک، آپ کے سوالات، آپ کے تاثرات بھی اس میں ہم انشاءاللہ ممکنہ صورت میں شامل کریں گے۔ الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں کئی موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، اور اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ ہم مزید کچھ مدنی پھول نگران شورا سے اور مفتی صاحب سے بھی حاصل کریں گے۔ حضور، ایک سوال ہوا تھا کہ کیا اگر کوئی مقروض ہو تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اولاً تو قرضہ لینا یہی ایک پسندیدہ فعل نہیں کہ اگر اس طرح سے بلا ضرورت جو آج کل ایک پیٹرن بنایا جاتا ہے، پھر جب قرض لیا جاتا ہے تو قرض اتارنے کے حوالے سے ایک ذہن میں پلان ہوتا ہے کہ مجھے اگر میں کہیں سے لے رہا ہوں تو مجھے اس کی فیزیبلٹی بنانی چاہیے کہ میں اتاروں گا اس کو کیسے، کیونکہ بعض اوقات دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو رسمیں ادا کی جاتی ہیں، جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو کہ ہمارے ایک شعبے میں ایک اسلام بھائی لیبر کا کام کرتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ آمدنی نہیں ان کی دادی کا انتقال ہوا، تو دادی کا انتقال ہوا تو سوئم کا جو سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو اس میں ظاہر دعوتوں کا ایک اہتمام ہوتا ہے، تو اس نے ہم کو ایک درخواست دی شعبے والوں کو کہ مجھے 20,000 روپے قرض چاہیے۔ تو ہمارے ذمہ دار نے پوچھا ان سے کہ آپ کتنا اتاریں گے؟ کہا 3,000 روپے مہینہ میں اتار دوں گا، مجھے یہ قرض دینا ہے۔ تو ایک نے مشورہ دیا کہ ان کو قرض نہ دیں، تاکہ یہ اگر یہ جا کر جس طرح آج مروج آج دعوتیں ہیں، یہ دعوت تو کر لیں گے، مگر جب یہ ہر مہینے کٹیں گے نا ان کے تنخواہ میں سے 3,000 روپے، تو گویا ہر مہینے اپنی دادی کو یاد کریں گے کہ یہ قرضہ جو چڑھا نا، تو یہ جو قرض لے کر جو عموماً اس انداز سے جو اپنے اوپر ٹینشن کریٹ کرتے ہیں، تو اس بارے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ مدنی پھول بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی ضرورت مند ہے، ظاہر ہے کہ وہ قرض لے تو سکتا ہے، اور صدقے کے مقابلے میں قرض دینے والے کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، یہ قرض ضرورت مند لیتا ہے۔ مگر آپ نے یہ جو ساتھ ساتھ ایک بات کی ہے کہ قرض اتارنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو بعض اوقات ہوتے ہیں طریقہ کار بھی، بی سی بھرنے کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم قرض لے لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم بی سی بھر ہی رہیں کنٹینیو، اور وہ بی سی بھرنے کی ایوریج کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ قرضہ بعض اوقات بھر دیتے ہیں، کچھ ایکسپیکٹڈ انکم ہوتی ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر دیتے ہیں۔ لیکن جس سے آپ جو صورتحال کہہ رہے ہیں، اگر واقعی سے صورتحال ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ دادی کے اس وقت قرضہ لی اور ہر مہینے نانی یاد آ گئی، تو اب دادی یاد آ جائے گی تو نانی یاد آ جائے گی کہ یار لیا تھا، تو عموماً اتارنے کی سچویشن ہوتی نہیں ہے، تو ایسے میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرض لینے سے بندہ خود کو بچائے۔ مگر یہاں میں یہ ضرور جی امین عرض کروں گا کہ بعض واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں کہ یہ، اب جیسے آپ نے 20,000 کا، اس کو 20,000 بیسیکلی دیکھا جائے تو کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے 20,000۔ اگر ہمارے دیکھنے سننے والوں میں ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کے قرضے اتار دیتے ہوں، دیکھیے قرضہ اتارنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کسی کا قرض اتار دینا۔ اب اس میں یہی ہے کہ صحیح کیا غلط کیا، سچا کون جھوٹا کون، اب ظاہر ہے وہ اس میں وہ ایک مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ آج نہیں، یہ مرحلہ تو صدیوں پہلے بھی ہوتا ہوگا یہ معاملہ، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ پہلے کوئی سب کے سب ہی، یعنی اگر ہم کچھ عرصے کی پرانی بات کریں تو سب کے سب درست و ضروری نہیں ہوتا، تو غلط انداز اور غلط بیان کرنے والے لوگ پہلے بھی پائے جاتے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ قرض اتارنے والا، کیونکہ میں اب دوبارہ آپ کو کر رہا ہوں کہ 15,000 20,000 25,000، یا میں اگر کہوں کہ 50,000، اس طرح اگر کوئی قرضے اتار دیتے کسی کے، یا اللہ نے وسعت دی اور کوئی بڑا اماؤنٹ ہے کسی کا اور آپ کسی کا قرض اتار دیتے ہیں، قرض ادا کر دے تو یہ معاف، بعض اوقات معاف، آپ تو خیر دعوت اسلامی کے بیاہ پر کہہ رہے تھے تو یہاں معاف ہونے کی تو صورت نہیں بنتی،
مگر یہ کہ نارملی طور پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جیسے میں کہوں کہ آپ بکثرت قرض دیتے بھی تھے اور بکثرت قرض معاف فرما بھی دیتے تھے. تو روایتوں میں قرض کسی کا قرض ادا کر دینے کے فضائل بھی اور اس پر ثواب بھی نقل کیا گیا ہے اس حدیثوں کے اندر. تو اگر ایسا کوئی ہو جائے کہ دیکھیں ضرورت مند لوگ ہیں، اب یہ تبصرہ کرنا تو بہت آسان ہے آپ کے لیے بھی شاید میرے لیے بھی کہ یار قرض نہ لیا جائے، لیکن قرض لینا پڑتا ہے. اور اب تو کمپنیوں میں بھی قرض چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ایڈوانس سیلری کے نام پر بھی اٹھا لیتے، اور کمپنیاں بھی اب مجبور ہو گئی ہیں دینے پر کہ وہ 8-10 دن پہلے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ کہ جس کی وہ مزدوری کر چکے ہوتے ہیں وہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو غربت بہت ہے، پریشانی بہت ہے، اور یقیناً تبصرہ آسان ہے، میں بھی تبصرہ کر سکتا ہوں، آپ بھی تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن جب انسان پر پڑتی ہے تو قرض لیے بغیر اس کے لیے چارہ نہیں ہوتا. اب وہ الگ بات ہے کہ کم خرچہ، زیادہ خرچہ، کہاں خرچ کرے کہاں خرچ نہیں کرے گا. تو اس میں یہ کہ اگر بندہ معتدل رہے، اپنی چادر میں رہ کر گزارا کرنے کی کوشش کرے تو قرض کی طرف کم جانا پڑتا ہے. یا قرض کی طرف بندہ تب جائے گا ایمرجنسی کہ خدا نہ خاصہ کوئی جو صورت آ جاتی تو پھر ایک الگ ہے. یا پھر حادثاتی طور پر بندہ بعد اوقات کیلکولیشن میں مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو بندہ کسی بوجھ تلے دب جاتا ہے. تو حتی الامکان کوشش کرے کہ بندہ قرض نہ چڑھنے دے اپنے اوپر، اور اگر لے لیا تو پھر اس کے اتارنے کے سارے انتظامات اور بندوبست بھی وہ رکھے. اور معاشرے کے اہم افراد جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ قرض اتارنے والے معاملات پر غور فرما لیں کہ اگر ضرورت مندوں کے قرض اتر جائیں، کسی کے گھر کا قرض چڑھا ہے، کسی بے باک پر قرض چڑھا ہوا ہے، کسی یتیموں کا قرض چڑھا ہوا ہے، بے روزگاروں کے بعض اوقات قرض ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت شامل علیہ تو آپ کو ثواب ملے گا. مہلت دے دیں، اگر مطلب آپ کسی سے پیسے مانگتے ہیں تو اگر امیر آدمی ہے تو امیر کو بھی مہلت دی جا سکتی ہے، غریب ہے تو غریب کو معاف کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایک شخص کے بارے میں روایتوں میں کہ سابقہ دور میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی نیک عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا نیک عمل پتہ نہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا. کہا یاد کر تیرے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو نیک ہو، اچھا ہو. تو اس نے کہا میں تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اور جب لین دین کا معاملہ تھا تو جو امیر آدمی ہوتا تھا اس سے جو میرا نکلتا تھا اس پہ میں اس کو مہلت دیتا تھا، اور جو غریب آدمی ہوتا تھا میں اسے معاف کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میرے اس بندے سے بھی درگزر کرو. تو اللہ ہم غفور الرحیم ہے. جی کالز دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے. سلسلے کے اندر نگران شورا کی آمد مرحبا. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ کل جو آپ اسلامی بہنوں کے اندر بیان فرمانے والے ہیں کیا وہ مدنی چینل پر سنا جا سکتا ہے؟ کل نہیں کر رہا، بدھ کو ہے، وینسڈے 1 مئی وینسڈے کو انشاءاللہ یہ بیان ہے، اور یہ مدنی چینل پر براہ راست ہوگا انشاءاللہ. ٹائمنگ کیا بیان کے 3 بجے دوپہر کو یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. کل نگران شروع کا کل تو وہ سلسلہ سلسلہ الگ ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری کے متعلق ہے، اور بدھ کو 3 بجے یہ اسلامی بہنوں میں بیان الگ ہے. جی پیارے پیارے نگرانی شورا، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں. ابھی اسی ہفتے آپ حیدرآباد آپ کا جدول تھا تو اس میں آپ کی طبیعت ناساز، اللہ آپ کی صحت و عافیت والی زندگی نصیب. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو قرض میں مبتلا ہو اور وہ اس کی نیت بھی قرض اتارنے کی ہو لیکن وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ قرض اتارنے کا تو وظیفہ لکھا ہی ہوا ہے کتاب، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ مطلب شاید نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کا پراپر یاد نہیں ہے. مدنی پن سورہ میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ نماز کے بعد غالباً یہ پڑھنا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ہے کوانٹٹی.
تو یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت شامل علیہ تو قرض اتر جائے گا. اچھی اچھی نیتیں کریں, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, مددگار پیدا فرمائے گا پیارے حبیب کے صدقے میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جو قرضے جن جن کے چڑھے ہوئے ہیں اللہ کریم سب کے قرض اترنے میں ان کی مدد کرے, مددگار پیدا فرمائے. جی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مدنی چینل رمضان المبارک میں کون کون سے سلسلے لے کر آئے گا, کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, سمجھے کہ دیر تک, اور مدنی مذاکرے, مدنی بچوں کا مدنی چینل, اور اس میں جو بچوں کے حوالے سے جو سلسلے آ رہے ہیں رات 10 بجے, اس پر ہم مشورہ کر رہے تھے. تو الحمدللہ حسب سابق اچھے سے اچھے سلسلے ہوں گے. لیکن کچھ سلسلے ڈیفینیٹلی تھے کہ وہ مدنی مذاکرے کے بعد فیضان سحری کے حوالے سے جو سلسلہ ہوتا ہے تو وہ سحری تک جاری رہیں گے, اور اس کے بعد فجر کیا ہوگا تو سحری اور فجر کے درمیان انشاءاللہ مدنی چینل پر سلسلہ رہے گا. اور فجر کی نماز کے بعد فیضان مدینہ سے انشاءاللہ میرا بیان جو براہ راست عموماً ہوتا ہے وہ رہے گا, تو وہ ہماری اشراق چاش ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ظہر کی سے ہماری نشریات کا براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے, اور اس میں بھی انشاءاللہ یہی براہ راست سلسلے ہوں گے. انشاءاللہ اس کی جو شورل اس کو عموماً کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کس وقت کیا دکھایا جائے گا, انشاءاللہ عین قریب آپ کو شورل دکھا دی جائے گی کہ ظہر کے بعد کا سلسلہ بھی کیا ہوگا, اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد تو مدنی مذاکرہ ہوگا, مدنی مذاکرے کے بعد دعا افطار ہوگی, دعا افطار کے بعد مغرب کی نماز کے بعد پھر حسب معمول انشاءاللہ میری نیت ہے سلسلہ کرنے کی, اور میرے سلسلے کا عنوان ہوگا گھریلو مسائل ان کا حل انشاءاللہ. آپ کیونکہ وہ ٹائم ہی ہوتا ہے کہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت لوگ گھروں بھی بیٹھی ہوتی ہے, تو ہم نے اس بار ہمارا موضوع رکھا گھریلو مسائل اور ان کا حل. انشاءاللہ آپ کے ہم کالز لیں گے, آپ کے مسائل سنیں گے, اور ان مسائل کا اللہ نے چاہا تو ہم حل بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد عشاء کی اذان ہو جائے گی, سلسلے جاری رہیں گے. 10 بجے مدنی خبریں آئیں گی, مدنی خبروں کے بعد مدنی منوں کا رمضان یعنی بچوں کا رمضان سلسلہ شروع ہوگا, اور اس کے بعد میری دوبارہ حاضری ہوگی انشاءاللہ. اور اس بار ہم نے نیت کی ہے, اللہ کی رحمت سے آپ دعا کریں. میں نے نیت کی تھی, ہمارا مشورہ ہو رہا تھا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے ہم اپنا کوئی سلسلہ شروع کریں, وہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا جو سلسلہ رہا, اور کس طرح یہ سارے سلسلے چلتے رہے, اور یہاں تک کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تک جو کچھ واقعات ہمیں مل سکیں گے انشاءاللہ, اس سے میری نیت ہے کہ میں آپ تک ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے, وہ بیان کرنے کی اللہ نے چاہا تو میں کوشش کروں گا. تو اس کے لیے بھی ہماری تیاری جاری ہے, اور پھر مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, امیر سنت کی آمد ہو جائے گی. تو یہ یوں ماہ رمضان کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. باقی کون سے عنوان لے کر کون اسلام بھائی آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو مدنی گلدستے دکھا دیے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ رہیے گا مدنی چینل پر, انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست نئی سے نئی معلومات ملے گی, نئے سے نئے آپ کو انداز ملیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو ماہ رمضان گزارنے کا اپنا لطف آ جائے گا فیضان مدنی چینل پر انشاءاللہ. جی کال دیں. مفتی صاحب کی آمد چونکہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے, اس لیے شرعی مسائل نہ چلائے جائے. حاجی امین آپ کیا فرماتے ہیں؟ دو موضوعات ہمارے ایک جیسے ہی تھے, لیکن وہ ایک تو دوستوں میں آپس میں ہنسی مذاق, اور اس پر بھی جو آپس میں ایک دوسرے کو ہٹ کیا جاتا ہے, فلم چلائی جاتی ہے. اور ساتھ میں ایک سوال اور بھی ہوا کہ بوڑھوں کو جو راستے میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تنگ کرنا بازاروں میں جو, تو یہ بھی ایک, میں تو یوں کہوں گا کہ ایک عمر ہوتی ہے کہ اس میں اس طرح کا ایک مزاج چلتا ہے زندگی میں.
اب چونکہ مدنی چینل الحمدللہ تربیت کرتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہی سیکھی جاتی ہیں اور اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو خوش نصیب ہیں جو شروع سے ہی مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کچھ آپ بھی اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں کہ یہ جو دوستوں میں اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں، تو اس میں وہ فیلنگز جو بندہ آتا ہے جو رینج میں، تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، اور خاص کر جو بازاروں میں اور محلوں میں جو یہ ستایا جاتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں ایسے بیچارے جو بہت ہی ایجڈ ہوتے ہیں اور ان کی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں مذاق والی، بازاروں میں خاص کر اس کا بہت ایک ہوتا ہے طبقہ کہ جو اس کی لذت لیتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ اپنا اپنا نیچر ہوتا ہے، سارے لوگ نہ مذاق اڑاتے ہیں نہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسکول کالج کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے آج یمین، تو الگ الگ گیدرنگ ہوتی ہیں۔ بعض دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق سے پڑھائی لکھائی سے ہوتا ہے۔ بعض ہوتا ہے جنہوں نے اپنی کوئی گیدرنگ اسکول کالج میں بنائی ہی نہیں ہوتی ہے، وہ مشہور ہوتے ہیں کہ یار کوئی پڑھنا سمجھنا لکھنا ہے تو اس کے پاس جاؤ، ورنہ اس کے بعد کوئی ٹائم وائم ہے نہیں۔ وہ زندگی میں بھی نمایاں طور پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پر ترقی کی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ایک گروپ ہوتا ہے جو کھیل کود تماشے میں مستی مذاقوں میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ کیٹیگری اسکول کالج یونیورسٹیز میں محلے میں علاقے میں عموماً نظر آتی ہے۔ ہر کوئی اس گروپ کا حصہ بنتا بھی نہیں ہے۔ اب جو یہ گروپ میں ہوتے ہیں ان میں بھی مکس ہوتے ہیں۔ بعض یوں تو سمجھے کہ بس وہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا عجیب سی وہ کہتے ہیں نا کہ یار جب تک بے عزتی نہیں ہوتی ان کو بھی مزہ نہیں آتا، ایسا لگتا ہے۔ بے عزتی کی بھی لذت اٹھاتے ہیں، جیسے کہ یار آج کیا بات ہے، آج میں ذلیل نہیں ہوا ہوں، یار آج میرے کو کسی نے تنگ نہیں کیا ہے۔ اس کو ہوتے ہیں ایسے دیکھیں کہ یار ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بے عزتی بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر گیدرنگ اور دوست سے چھوڑنے کا وہ نام بھی نہیں لیتے۔ وہ مجھے تو ان کا نیچر کبھی سمجھ میں ایسا آیا نہیں، کیونکہ انسان میں حیا ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، ایک انسان کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے نا، پریسٹیج ہوتی ہے، کہ اگر اس کو پتا ہے کہ یار یہاں میرا مذاق اڑتا ہے یا میری عزت نہیں ہے، تو بندے کو آنے کی اٹھنے بیٹھنے کی لوگوں میں ضرورت کیا ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں اور ان کی فلمیں چڑھاتے ہیں، یہ ویسے شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ اس میں حق تلفی بھی کئی جگہوں پر ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ زیادہ مزاح ہونے کی وجہ سے جو ہے نا انسان کا اپنا رتبہ اور مقام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو لڑکے مذاق مسخری کرتے ہیں نا، خود ان کی اپنی کوئی گیدرنگ میں رسپیکٹ نہیں ہوا کرتی کہ یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ کہ اب اس طرح کی گیدرنگیں ہیں ضرور، اور لوگ ایسے کوئی اکا دکا بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب کہ گیدرنگ میں، ایک تو ہوتا ہے گیدرنگ میں ہوتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں، خوش طبعی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا انداز رکھتے ہیں، مسکرانے والا انداز رکھتے ہیں، مگر وہاں کہیں بھی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی، ذلیل کرنا نہیں ہوتا، رسوا کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ہیں مگر یہ کم ہے۔ تو اسی طرح بازاروں کے اندر آتے جاتے لوگوں کو تنگ کرنا، بڑے بوڑھوں کو تنگ کرنا، بیچارہ جو ڈنڈی والا ہے، عصے والا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اس کو ستاتے رہیں گے۔ تو یہ ہیں، اب اللہ کی پناہ، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں اور سنجیدگی اختیار کریں۔ آج یہ جوان ہیں، بوڑھوں کو تنگ کر رہے ہیں، کل یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو جوان ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ بلکہ کسی نے اگر اپنی جوانی میں بوڑھوں کی تعظیم کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرنے والے لوگوں کو پیدا کرے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جی، ایک بھی معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع کہ شب برات نہیں بھیجی بیٹی بہن کو تو تانے ملتے ہیں، یہ بھی ایک الگ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ بات چیت تو ہوتی ہے، لیکن اب یہ کہ وہ ہوتا ہے نا کہ رسم و رواج ہی ایسے نہیں، یہ تو گلے پڑ میری گئے سمجھ کہ میں نہیں آ رہا کہ اب اتنے مطلب کہ معاشرہ اجمین، مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ معاشرہ بظاہر پڑھا لکھا بنتا چلا جا رہا ہے، ایجوکیشن عام ہو رہی ہے اور میچورٹی بھی آ رہی ہے لوگوں میں۔ اب بھی اس طرح کے اگر خاندان اور رسم و رواج والے لوگ موجود ہیں جو شب برات کے موقع پر، کسی تحفے تحائف کے نہ آنے پر، تو عید کے موقع، اب ماہ رمضان کی آمد ہے تو ماہ رمضان کے اندر جناب آم آئیں گے تو آم نہیں بھجوایا، تو کھجور نہیں بھجوائی۔ ارے بھائی تو خود لے لو، خود کھا لو، بیٹی دی تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اب تو آپ کے گھر کا راشن بھی بیٹی کے گھر سے آئے گا یار۔
یہ میں تو بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے میرے نوجوان پر. میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے نوجوان کو اسٹینڈ لینا چاہیے، یعنی جو لڑکا ہے، شوہر ہے، اس کو اسٹینڈ لینا چاہیے. اس کو مطلب کہ یہاں پر ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ وہ جھگڑا کرے، لڑائی کرے، فتنہ فساد کرے، لیکن اس کو اسٹینڈ لینا چاہیے کہ میرے سسرال سے اس طرح رسم و رواج کے نام پر چیزیں نہیں آئیں گی. اگر کوئی خوشی سے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھیجتا ہے یا بیٹی کے سسرال والوں کے لیے کچھ بھیجتا ہے، وہاں اس کو پتا ہے کہ بھیجوں تو کیا، نہ بھیجوں تو کیا. بھیجوں تو انشاءاللہ خوشی ہوگی، نہ بھیجوں تو کوئی میری بیٹی کو غم دکھ نہیں پہنچایا جائے گا، کوئی تانا تنقید نہیں ہوگا. اگر یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، ماحول ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ عموماً باپ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو کچھ دوں. یہ یقین مانیے، باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یار بیٹی ہے، شادی ہو گئی ہے، بیٹی اپنے سسرال کے اندر ہے، تو بیٹی کو کوئی چیز بھیجوں. چلو داماد سے بھی محبت ہوتی ہے، داماد بھی اچھا لگتا ہے، اور جو اچھا لگتا ہے اس کے بھی لے کہہ رہا ہوں. اب داماد ہے ہی مطلب کہ بالکل خون چوسنے والا، تو پھر داماد کہاں سے اچھا لگے گا. تو اس طرح مطلب کہ سسرال والے جو ہوتے بیٹی کے، تو ان کے یہاں بھی دل کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ دیکھے گا یار بیٹی کا ہے، بیٹی کا گھر ہے تو دیتا ہے. لیکن جب یہ اس طرح کا ماحول بنتا ہے نا کہ عید ہوئی تو آپ کے ماں باپ نے کچھ دیا نہیں، تمہارے ماں باپ میں اتنی عقل نہیں ہے، معاشرتی سمجھ، اس کو معاشرتی سمجھ ہے یا نہیں ہے، آپ کو رشوت کھانے کی عادت کی، یہ رشوت ہے. وہ مطلب اب سسرالی اگر یہ دیتا ہے اور شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے تو رشوت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو چاہے عید، اب رمضان شریف ہے، عید کا موقع آئے گا، بقرہ عید آئے گی، تو جناب یہ چھوٹے بڑے دنوں میں یہ بھیجو تو وہ بھیجو، تو یہ نہیں ملا تو وہ نہیں ملا، اتنی لسٹیں بنیں گی. اب بھی مطلب بنتی ہیں، یہ کالیں بھی آتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے بنتی ہیں. یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا. میری واقعی سمجھ میں اتنی برادریاں بنی ہوئی ہیں، سوسائٹیاں بنی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور باتیں تو بہت بڑی بڑی لوگ کرتے ہیں، لیکن اب تک اس مسئلے کو صحیح معنی میں حل کرنے میں کوئی کامیابی نصیب ایسی ہوئی نہیں ہے. اور لڑکیاں بھی پریشان ہیں، شادی کے بعد پریشان ہیں، منگنی کے بعد پریشان ہیں، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تب بھی پریشانی ہے، رخصتی ہو گئی تب بھی پریشانی ہے، بچہ پیدا ہوا تب بھی پریشانی ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا تب بھی پریشانی ہے، ہسپتالوں کے بل پیمنٹ کرنے پر پریشانی ہے، اور جناب حج کر کے آئے تو مطلب کہ دو، تو عمرہ کر کر آئے تو دو، تو بچہ پیدا ہوا تو دو. ارے پھر تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب کہ لڑکے کے گھر والے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کنواں ہے کہ وہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا یار. ایسا اندھا کنواں ہے کہ جتنا ڈالو اتنا ختم، جتنا ڈالو اتنا ختم. ایک سٹینڈ معاشرے کو، سوسائٹی کو لینا چاہیے کہ بھائی نہیں نہیں، اب کو خوشی سے دیتا ہے، اپنی بیٹی کو دیتا ہے. یا بعض اوقات لڑکی والے زیادتی کرتے ہیں اور لڑکے والوں سے مانگتے ہیں. الگ الگ برادریاں، مجھے پتا ہے ہمارے ملک کے اندر یہ اس طرح کی مختلف برادریاں پائی جاتی ہیں. کہیں لڑکی والے مظلوم ہیں، کہیں لڑکے والے مظلوم ہیں، دونوں طرف سے مظلومیت ہے. کہیں ماں باپ کو پرواہ نہیں ہے، یعنی لڑکے کے ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لڑکا مطلب کہ وہ اتنا عجیب اور مطلب کہتے ہیں نا کہ کم ظرف قسم کا یہ لڑکا ہوتا ہے کہ یہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے کہ سسر کے مال پر نظر رکھتا ہے کہ تیرا باپ یوں دے وے تو تیرے بھائی یوں دے وے تو تیرے گھر والے یوں دے وے. تو وہ بیچاری مطلب کہ کہاں سے اپنے باپ سے لے کر آئے گی کہ میرے مطلب کہ شوہر کے منہ میں ڈالو. واقعی بہت جذباتی یہ ٹاپک ہے، اور ایسا آدمی کا خون کھول جائے یار کہ یہ آدمی ہے کون ہے. مطلب اس کو میں کہتا ہوں وائٹ کالر بھکاری ہیں، یہ وائٹ کالر بلیک میلر ہیں. یہ لڑکی شادی کرنے کے بعد یہ ان کے سسرال والوں کو، اپنے سسرال والوں کو زندگی میں بلیک میل کرتے ہیں. یہ وائٹ کالر بلیک میلر ہیں. یہ مطلب کہ مہذب کہلانے والے لوگ ہیں مگر یہ مہذب لوگ نہیں ہوتے. یہ شریف کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں مگر یہ شریف نہیں ہوتے. اللہ ہمیں مطلب کہ ہدایت دے، اور خوش نصیب ہے واقعی وہ لوگ کہ جن کو دونوں طرف سے اچھے لوگ ملے. اور ایسے ہیں نہ لڑکی کے بیٹی کے سسرال والے مطلب کہ خراب ہیں، نہ بیٹے کے سسرال والے خراب ہیں، یعنی کہ دونوں طرف سے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو رہا ہوتا ہے، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور بھلے کوئی موقع آئے، کوئی رات آئے، کوئی دن آئے، اور وہ میں رسم و رواج کی بھینٹ نہیں چڑھ جاتے. وہ جو کرتے ہیں خلوص سے دل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے مزاج اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ یوں خوبصورت سے اچھے ماحول
بناتے ہیں، الحمدللہ ان کے گھر بھی آباد رہتے ہیں، ان کے تعلقات بھی آباد رہتے ہیں، اور ان کو برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو میں نے میرا خیال ہے بہت کچھ بیان کر دیا ہے معاشرے میں رہنے والوں کے لیے۔ اللہ کرے کہ یہ جو غلط رسم و رواج اور لینا دینے کا سلسلہ ہے، اس سے کسی صورت ہمارا معاشرہ آزاد ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ جی نہیں، مجھے شرعی سوالات کا یہ کہہ رہے ہیں، شرعی سوالات کے ہم جوابات ظاہر کر میں نہیں دے سکوں گا، مفتی صاحب ہوتے تو ضرور ہم شرعی سوالات لے لیتے۔ جی حاجی امین۔ اور بھی یہ 2-3 ٹاپک تھے کہ نماز تراویح کے حوالے سے جو 3 روزہ، 6 روزہ، 8 روزہ، اور امیر علیہ سنت نے اس میں کافی وضاحت فرمائی۔ تو اگر وہ آپ کا ایک وہ مضمون ہے نا، فریاد ماہنامہ فیضان مدینہ، تو اس میں ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے آپ نے کچھ اس میں مدنی پھول دیے۔ تو اس بار نہیں 3 روزہ والے، 6 روزہ والے کچھ کمر باندھ لیں گے، 27 پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اصل میں سمجھ ہی یہ نہیں آ رہی مجھے کہ جب پوری کی پوری ماہ رمضان کی 20 کے 20 تراویح پڑھنی ہے، مطلب پورے ماہ رمضان کی پوری 20 رکعتیں تراویح روزانہ پڑھنی ہے، تو آخر یہ 3 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ پر مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میری تو اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اور اچھا مشقت بھی کیا، بیچارے ان کو کیا مشقت کا بولوں، مشقت بھی کیا اٹھاتے ہوں گے، جو اٹھاتے ہوں گے وہ اٹھاتے ہوں گے۔ بکیا میں آپ کو بتاؤں، آپ کے جو گھر والے جو جاتے ہیں یہ 3 روزہ 6 روزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 روزہ میں، آپ کو تو شاید نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ آپ کا یہ جو گھر والا جو بھی گھر کے مرد گئے وہ کرتے کیا ہوں گے۔ ان میں ایک تعداد ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو بھی مطلب حافظ صاحب ہے نا، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ جناب پیچھے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو تراویح میں کوئی کھڑے ہو گئے یہ قیام ویام کرتے ورتے نہیں ہیں۔ ان میں ایک تعداد ہے، میں سب کا نہیں کہتا، ان میں تعداد ہے، کچھ کرتے ورتے نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اتنی دیر تک قرات ہوگی، یہ کتنے تو اس میں تو ہو سکتا ہے کئی گیمیں کھیلتے ہوں گے، کئی میسج نپٹا لیتے ہوں گے، کئی کچھ کا کچھ کرتے ہوں گے۔ اچھا پھر یہ جیسے کہ قاری صاحب جو حافظ صاحب جو پڑھ رہے ہیں یعلمون، یہ جیسے وہ تھوڑا سا کھینچے گے نا تو وہ سمجھ جائے گا، لگتا ہے رکوع ہونے والا۔ قاری صاحب بھی قاری صاحب ہوتا ہے نا، حافظ صاحب وہ یعلمون سن کے جیسے یعلمون شروع ہوتا ہے نا، وہ فوراً کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ لیتا ہے نا کہ ابھی رکوع میں جائیں گے۔ قاری صاحب حافظ صاحب نے قرات دوبارہ شروع کر دی، ابھی 2 رکوع باقی ہے۔ اب جو اس کا کھڑا ہونے کا ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیا بات ہو گئی، یہ عجیب کھڑا کر دیا ہم کو حافظ صاحب نے۔ تو یہ ایسے 2-4 حافظ صاحب جو ہے نا یعلمون تعلمون یوں کر کے تھوڑا سا وہ جیسے وہ تھوڑا تفصیل ہو جاتے ہیں، تو یہ سمجھے گا اب رکوع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع تو ہوتا نہیں ہے، 2 رکوع اور پڑھنے ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار ابھی یار 2 منٹ باقی ہے، یہ اتنا پتا ہو جاتا ہے کہ کتنی دیر کے اندر یہ ایک رکعت ختم ہونی ہے، اور یہ بالکل رکوع کے وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تعداد ہے، میں دوبارہ کہہ دوں، میں سب کا نہیں کہتا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، اور جو یہ 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں کس قدر درست کہہ رہا ہوں یا کس قدر درست نہیں کہہ رہا، ان کو پتہ ہے۔ اور یہ پھر آئیں گے جناب یوں جان نماز ان کے ہاتھوں میں ہوگا، اور جناب یہ بہت بڑا جو ہے نا کارنامہ انجام دے کر آئے 3 روزہ 5 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد۔ اور آپ کو لگتا ہوگا یہ جو ایسا کرتے میں ان کا کہہ رہا ہوں، اب وہ لگتا ہوگا یہ بیچارہ بہت کھڑا ہو گیا، یا کھڑا ہو کے نہیں آیا، اس نے اگلے پچھلے سارے اپنا نیٹ بھی ختم کر دیا، اس کا نیٹ ورک بھی ختم ہو گیا، اس کا موبائل کا جتنا ڈیٹا تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہی ہے۔ ابا کیا ہوتے جو کھڑے ہوتے جو سن رہے ہوتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، حافظ صاحب کی قرات سن رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ حافظ صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اب اگر آپ نے پڑھنی ہی پورے مہینے کی تراویح ہے، اور پڑھنی ہی ہے پورے مہینے کی تراویح، تو پھر خود کو کیوں مشقت میں ڈال رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ اس طرح پڑھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اب اس پہ کیا مزید تبصرہ کروں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی حاجی امین بول تو دیا، اتنا بھی کتنا بولے گا۔ سحری افطاری جو گھروں میں پہنچانے کی ایک مدنی تحریک، اور خاص کر ایک جو شروع سے ہی امیر علیہ سنت لکھ کے چلے، روزہ رکھواؤ تحریک، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے جملہ ذمہ داران کو جو آپ نے 1 2 3 مئی سوشل میڈیا پر اگر یہ ٹرینڈ چل گیا نا، ماشاءاللہ
اے میرے تمام سوشل میڈیا یوز کرنے والے عاشقان رسول، آپ یہ تحریک لے لیں، روزہ رکھواؤ تحریک، سوشل میڈیا، روزہ رکھواؤ تحریک، روزہ رکھواؤ تحریک، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھوانا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھوانا ہے، میسج پر میسج، پیغام پر پیغام، کریٹیسائز کی طرف نہ جائیے گا، ایک کنسٹرکٹیو چیز کریں، پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں کہ ہم نے مطلب کہ آپ اتنے مطلب کسی کے 10 لاکھ لائکس ہیں تو کسی کے مطلب کہ 2 ملین لائکس ہیں تو کسی کے 10 ملین لائکس ہوں گے، کسی کا 0.5 مطلب 0.1% بھی ہو، مطلب مختلف جن کے لائکس ہوتے ہیں. اس طرح فیس بک یوزر ہیں، واٹس اپ کے بہت جو یوزر ہیں، ٹویٹر یوزر ہیں، انسٹاگرام کے یوزر ہیں، جتنا بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ ہے، میں تمام تو سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ کو یوز کرنے والے عاشقان رسول سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی چند دن باقی ہیں اور آپ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے اور رکھوانے کی تحریک شروع کریں، اور اس طرح کے مدنی پھول خوبصورت سے خوبصورت دینا شروع کر دیں کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے. یہ ٹرینڈ بن گیا نا، یہ ٹرینڈ بن گیا، اور بنا دیں آپ ٹرینڈ. جتنے بھی سوشل میڈیا یوزر مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ٹرینڈ بنا دیں آپ، اور روزہ رکھوانا شروع کر دیں. بس روزہ روزہ روزہ. اس کے جو فیضان رمضان کتاب ہے امیر سنت کی، اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو انشاءاللہ فضائل بھی مل جائیں گے، اس کی برکتیں مل جائیں گی، اور جو ایک ایتھینٹیکیٹ مٹیریل ہے اس کو اگر آپ انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے، آپ سوچیے آپ کو ثواب کتنا ملے گا. آپ ایک ٹرینڈ بن جائے گا. اب لوگ روزہ نہ رکھنے والے جو جن کو جگہ نہیں ملے گی کہ یار اب ابھی جائیں کدھر، تو یہ ہو جائے. اسی طرح جو بدقسمتی کی ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں رمضان المبارک کے ان روزوں کے اوقات کار میں، تو وہ بھی جیسے بند ہو رہے ہیں. اور ایسا یہی سوشل میڈیا میں بہت طاقت ہے، آئی ایڈمٹ سوشل میڈیا میں بہت طاقت ہے. آپ آل جتنے بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، اور پازیٹیوٹی کے لیے ماہ رمضان کا استقبال اس شان سے کریں کہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے روزے رکھوانے، بس روزے رکھوانے، روزے رکھوانے، روزے رکھوانے انشاءاللہ. ابھی سے اپنے بچوں کا بھی ذہن بنائیں، جن سے پریکٹس، عادت، تربیت روزہ رکھنے کے حوالے سے، تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سارے امریکہ میں تو افریقہ میں تو برطانیہ میں تو یورپ میں تو ایشیا میں، فارسٹ میں، اور تمام جتنے بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہوں گے، میرا سوشل میڈیا کے ذریعے اگر میرا میں بھی یہ پیغام اپنا تھوڑا ایڈٹ ہو جائے گا کیونکہ تھوڑا طویل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ میرا بھی یہ مطلب نیکی کی دعوت انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور مدنی چینل کے ذریعے بھی جیسے آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو بس اس کو کسی صورت آپ نے عام کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے مدنی مذاکرے جو شروع ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت سے شوال المکرم مطلب چاند رات تک یہ جاری رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی ان مدنی مذاکروں میں ساتھ ہی ساتھ رہیں گے. لیکن آنے والے ہفتے کو چونکہ یہ امید شاید نہیں ہے کہ یہ چاند نظر آئے گا، کیونکہ اتوار کو غروب آفتاب کے بعد چاند نظر آنا یہ متوقع ہے، یا پھر پیر، ہاں یہی ہے نا. تو لیکن آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت